السلام علیکم ناظرین، میں مشاہد حسین پاشا پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے اپنے اس ایپیسوڈ میں، جس کا عنوان ہے آتنکواد کا ورود۔ اسلام کی نظر میں آتنکواد کیا ہے، یا اسلام میں آتنکواد کی کیا کوئی گنجائش ہے؟ ایسے تمام ایشوز پر ہم بات کر رہے تھے۔ شیخ ارشد بشیر مدنی صاحب جو ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے گزشتہ ایپیسوڈ میں کہ کس طریقے سے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سیرت سے، اپنے ان فیصلوں کے حوالے سے یہ بتایا کہ امن کس طریقے سے قائم کی جا سکتی ہے۔ طائف کے موقع پر کس طریقے سے لوگوں کو معاف کیا گیا، صلح حدیبیہ میں کس طریقے کی صلح کی گئی، اور فتح مکہ کے دوران لوگوں کو معاف کر دیا گیا۔ اسی سے متعلق میرا اگلا سوال ہے شیخ صاحب سے کہ شیخ صاحب کہ قرآن کی روشنی میں انسانی زندگی کی کیا اہمیت ہے؟ انسانی زندگی کی اہمیت کے لیے قرآن مجید کی بے شمار آیتیں ہمیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ایک معصوم، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اگر کوئی کسی بھی ایک معصوم کو قتل کرتا ہے تو پورے انسانوں کو قتل کرنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ کون سا ایک مسلمان ہوگا جو اتنا بڑا گناہ لینے کے لیے تیار ہو جائے؟ اسی طریقے سے ایک معصوم کو بچانا پورے انسانوں کو بچانے کا ثواب اس کو ملے گا۔ یہ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کے آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ یعنی اس میں بتایا گیا کہ ایک انسان کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ یعنی اس کو ہم ایک مثال کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ مان لیجئے کہ اگر سڑک پر آپ کہیں پر یہ دیکھتے ہیں کہ اچانک کوئی ہندو یا کوئی کرسچن یا کوئی اور مذہب کا ماننے والا ٹکر ہو یا حادثہ پیش آیا ہو جس کی وجہ سے اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہو، ایسے وقت پر ایک مسلمان اگر وہاں پر موجود ہے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ وہ ہندو ہے یا وہ کرسچن ہے، کیونکہ جب مار لگتی ہے تو درد ہندو کو بھی ہوتا ہے، مسلمان کو بھی ہوتا ہے۔ انسانیت کو مار لگتی ہے۔ جب خون نکال کر ہم دیکھتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہندو کے خون کا رنگ الگ ہے، مسلمان کے خون کا رنگ الگ ہے، درد تو سبھی کو ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو ایسے وقت پر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ ایک معصوم بیچارہ، ایک عام انسان، سٹیزن، جب وہ روڈ پر تڑپ رہا ہو تو ایسے وقت پر ہم کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، کیونکہ ایک انسان کو بچانا پورے انسانوں کو بچانے کا ثواب ملے گا۔ ایک پن کمانے کا، نیکی کمانے کا اس سے بہتر اوسر اور اس سے بہتر اپرچونٹی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو ایک معصوم انسان کی جان کو بچانے کے لیے ہم کو آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ یہ ہم کو کس نے پروگرامنگ کی؟ قرآن مجید نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری والیوم نمبر 9، میں ایک انگلش صحیح بخاری کا ترجمہ اس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، والیوم نمبر 9 حدیث نمبر 46، 47، 48، 49۔ تو اس میں بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، کہ جو کوئی ایسے کو قتل کرے گا جو ایگریمنٹ کر کے، ایک معصوم، ایک انسان، ایک سٹیزن، جیسے ہندوستان کا پلیس آف ایگریمنٹ ہے، یہاں پر ایگریمنٹ کر کے ایک معصوم، ایک عام انسان جو سب لائف گزار رہے ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یہ سارے کے سارے، اس کو کہتے ہیں پلورلسٹک سوسائٹی، جہاں پر مختلف مذاہب کے ماننے والے آپس میں ایگریمنٹ کر کے رہے، دار المعاہدہ ہے، یہ پلیس آف ایگریمنٹ ہے۔ اگر یہاں پر کوئی بھی کسی بھی معصوم کو مار دیتا ہے تو اس کے لیے کیا گناہ ہے؟ وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگے گا۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ انسان کی جان کی اہمیت کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کے آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یعنی ہم نے آدم علیہ السلام کو عزت دی، جیسے ہم کہتے ہیں اشرف المخلوقات، یعنی کہ سارے مخلوقات، فرشتے ہیں، جن ہیں، مور ہیں، بہت خوبصورت ہے مور، بہت سارے پرندے ہیں، بہت سارے جانور ہیں، بہت فائدہ مند جانور ہیں، لیکن ان سب سے زیادہ عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ خالق ہے، مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق کس کو کہا گیا؟ انسان کو۔ انسان کی عزت ہے، اسی لیے انسان کے
جان کی، اس کے مال کی، اس کے عزت کی، اس کے آبرو کی اسلام میں بڑی ہی قدر ہے۔ مثال کے طور پر مجھے ایک مرتبہ سوال آیا کہ شیخ صاحب میرے پڑوس میں ایک عورت ہے، نوکرانی ہے، کام کرنے والی ایک عورت ہے، اور وہ ہندو ہے، اور وہ اپنے بچے کو دودھ پلا کر اس نیت سے چلے گئی کہ میں جلدی جاؤں گی اور سودا لا لوں گی۔ پتہ نہیں کسی وجہ سے اتنی دیر ہو گئی کہ یہاں پر بچی تڑپ رہی، یہاں تک کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ آنکھ باہر آ رہے ہیں۔ تو ایسے وقت پر کیا میں جا کر اس معصوم بچی کے دودھ کا انتظام کروں یا نہیں کروں؟ تو میں نے کہا میرے بھائی، اللہ آپ کے پڑوس میں آپ کو اپرچونٹی دے رہا ہے جنت کا راستہ کمانے کے لیے۔ آپ یہ مت دیکھو کہ وہ نوکرانی ہے، یہ مت دیکھو کہ وہ ایک ہندو عورت ہے، یہ دیکھو کہ وہ جو چھوٹی بچی ہے، چھوٹا بچہ ہے، وہ معصوم ہے۔ بے شک ایک معصوم کی جان بچانا پورے انسانوں کے جان بچانے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ میرے زبان سے جو جواب نکلا، کیا اس وجہ سے نکلا کہ یہ میری خواہش ہے، میری اچھا ہے؟ یہ صرف میری خواہش اور اچھا نہیں، یہ تو میری فطرت ہے۔ یہ پروگرامنگ کس نے کی مجھے ایسا کہنے کے لیے؟ قرآن مجید، قرآن مجید، صحیح احادیث، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات، یعنی اسلام نے میری پروگرامنگ کی ہے، نتیجے میں لوگوں کی پروگرامنگ کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب اسلام اگر ہم کو آتنکواد سکھاتا، یا اسلام ہم کو کوئی دہشت گردی والا عمل سکھاتا، یا کوئی تعلیم اگر سکھاتا ہے، یا انسانیت کی اگر قدر نہیں ہوتی، تو ظاہر بات ہے یقیناً ہمارے جوابات الگ ہوتے۔ لیکن ہم جوابات کیسے دیتے ہیں جس سے کہ انسانیت کو فائدہ ہو بھلا۔ شیخ صاحب آپ کی بات سے ایک بات نکلی ہے کہ پھر اس طرح لوگوں میں جو ایک ذہنیت ہے یا عام ذہنیت اسلام کے خلاف بن چکی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں، وہ لوگ اسلام کو قرآن سے اور صحیح حدیث سے نہیں پڑھتے۔ دا بیسٹ وے ٹو انڈرسٹینڈ اینی ریلیجن، کسی بھی ریلیجن کو پڑھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس کے فالوورز کو دیکھا جائے، بلکہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے مذہبی کتابوں کو پڑھ کر اس کے بارے میں آپ رائے قائم کریں۔ کیونکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ فالوورز اس ریلیجن کا نام تو لیتے ہیں لیکن ریلیجن کو فالو نہیں کرتے، بلکہ کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ فالوورز کو ریلیجن کے بارے میں معلومات تک بھی نہیں ہوتی، فالو کرنا تو دور کی بات ہے، معلومات بھی نہیں ہوتی۔ تو ایک فالوور یا ایک کسی بھی ریلیجن کے ماننے والے کو دیکھ کر ریلیجن کے بارے میں رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ ریلیجن کے بارے میں رائے قائم کرنا ہے تو قرآن کو پڑھنا پڑے گا، صحیح حدیث کو پڑھنا پڑے گا، اس کی بنیاد پر فیصلہ قائم کرنا پڑے گا۔ تو جو لوگ بھی ایسی رائے قائم کرتے ہیں، وہ کسی نہ کسی فالوورز کے کوئی بھی ایک کام کو دیکھ کر، مثال کے طور پہ اگر کوئی یہ کہے کہ اگر کوئی مسلمان شراب پی رہا ہے، چونکہ مسلمان شراب پی رہا ہے لہذا اسلام میں شراب حلال ہے، تو ہم کہیں گے کہ آپ کی اسلام کے بارے میں سوچ غلط ہے۔ اگر کوئی مسلمان چوری کرتا ہے، اگر کوئی مسلمان ڈاکو بن جاتا ہے، اگر کوئی ہٹلر کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ کرسچینٹی، اور کرسچینٹی میں ایسا بتایا گیا کہ ہٹلر بن جائے اور معصوموں کو مار دے، قتل کرے، مارے، آدمی یہ کہے کہ یہ فلاں آدمی جو ہے ہندو مذہب کا ماننے والا ہے اور وہ چوری کے کیس میں پکڑا گیا، ہم یہ کہیں کہ ہندوازم ایسا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ فالوورز کو دیکھ کر اگر کوئی گاڑی چلانے میں بے ترتیبی برتتا ہے، صحیح طریقے سے نہیں چلاتا ہے، تو وہ گاڑی چلانے والے کو پہلے دیکھا جائے گا، بھئی تم نے چلائی کیسا گاڑی، تم غلط چلا رہے ہو، پھر گاڑی کو کہہ رہے ہو کہ گاڑی خراب ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ لوگ کا پڑھنے کا انداز، بات کرنے کا انداز، اور ان کے کامنٹ دینے کا انداز، کنکلوژن لینے کا جو انداز ہے، وہ علمی اور اکیڈمک نہیں ہوتا ہے، لاجیکل نہیں ہوتا، یہ ایج آف ریزننگ ہے۔ تو اس کا نظریہ بدل جاتا ہے، اس کا نظریہ غلط بیٹھ جاتا ہے اس کے دماغ میں، اور نتیجے میں اسی کی بنیاد پر وہ سوچنے لگتا ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ جس چشمے سے آج ہندوستان میں یا پوری دنیا میں اسلام کو دیکھا جا رہا ہے، الفاظ ایک جہاد کے تعلق سے جہاں بھی جہاد کا ذکر ہوتا ہے یا جہاد کی بات ہوتی ہے، مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، اسلام کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جہاد کا صحیح معنی کیا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا قتل کرنا اور لوگوں کو مارنا ہی جہاد ہے؟ دیکھیے، جہاد کا اگر آپ کسی بھی ڈکشنری میں جا کر، ڈکشنری لکھنے والے جتنے بھی ہوتے ہیں، آپ کسی بھی قسم کی ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے جہد سے نکلا۔ جہد کا مطلب ہوتا ہے محنت کرنا۔ مثال کے طور پہ میں اور آپ یہاں پر محنت کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، تاکہ ہم اپنے سامعین کو علمی طریقے سے یہ سمجھائیں اور بتائیں کہ کس طریقے سے آتنکواد کا ویرودھ کرنا چاہیے، کہ علمی طریقے سے ہم محنت کر رہے ہیں۔ تو ہم جو محنت کر رہے ہیں اس کو بھی جہادی کہتے ہیں۔
سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے اگر والدین جد و جہد کرے محنت کرے بچے کو اپنے شرک کے راستے پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرے والدین کی اطاعت مت کرو مت کرو، کیونکہ وہ غلط چیز سکھا رہے تم. بے تو شک. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا اگر والدین جہاد کرے یعنی جد و جہد کرے. اب یہاں پر کون سا جہاد ہو رہا ہے؟ قرآن مجید میں تو جہاد کا ورڈ آیا اور یہاں پر والدین کون ہے؟ غیر مسلم ہے. اور کہہ رہے کہ یہ اگر تمہارے والدین جی. تم کو شرک کی طرف بلائے جد و جہد کرے محنت کرے جہاد کرے تاکہ تم شرک کرو تو تم ان کا ساتھ مت دو. یعنی یہاں پر بھی جو ورڈ آیا ہے جہاد کا ورڈ آیا. اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے پتا یہ چلا کہ جہاد کا معنی ہے محنت کرنا. اگر ہم اس کو قرآن اور صحیح حدیث کے کانٹیکس میں پڑھتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لینا. ایک ظالم اگر ظلم کر رہا ہے تو اس کے ہاتھ تو اس کے ہاتھ کو پکڑ لینا، یہ مطلب ہوتا ہے جہاد کا. یعنی کہ کسی بھی معصوم کو نہیں مارنا، یہ اسلام کی تعلیم ہے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کے آیت نمبر 32 قرآن مجید میں اگر آپ پڑھتے ہیں، ایک آسان سمپل میں حوالہ دیتا ہوں. جی. کئی مرتبہ لوگ آ کر چیلنج کرتے ہیں کہ نہیں جہاد کا معنی مارنا ہی آتا ہے، لیکن ہم 2 آیتیں دے کر اس ایلیگیشن کو توڑ دیتے ہیں. بہت آسان ہے. وہ یہ ہے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کو الٹا کریں گے تو 52 ہو جائے گا. 52. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اس قرآن مجید کے ذریعے سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا جہاد کریے. مکے کے اندر تو لڑائی جھگڑے کی اجازت ہی نہیں تھی نا. جو بھی قتال کا حکم ملا، لڑائی کا حکم ملا، وہ مدینے میں ملا. یہ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کے آیت نمبر 52 ہے. یہ جو مکے کے اندر نازل ہوئی آیت، اس آیت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے سے بڑا جہاد کرو. تو قرآن مجید سے جہاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس قرآن مجید کے ذریعے سے اتنی محنت کرو، اتنا سمجھاؤ لوگوں کو تاکہ ان کے ذہن صاف ہو جائے، اصلاح ہو جائے، تاکہ لوگوں کو اسلام کیا ہے پتہ چلے. کیونکہ قرآن مجید کے اندر انسانیت کے کامیاب ہونے کے ہر اچھے راستے بتا دیے گئے. دنیا اور آخرت کی کامیابی کے سب راستے اگر آپ کو چاہیے، طریقے اگر چاہیے، تعلیمات چاہیے تو قرآن مجید میں ہے. اور ایک آیت بھی ہے سورہ تحریم کے آیت نمبر 9 میں یا ایھا النبی جاہد الکفار. یہاں پر بھی جہاد کا ورڈ ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں سے اور منافقوں سے جہاد کرو. آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کیا کبھی آپ نے جنگ بدر تو سنی، جنگ احد سنی، آپ نے جنگ منافقون کہیں سنی؟ نہیں. کہ منافقوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کے لیے جنگ کی؟ نہیں. پھر قرآن مجید میں آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں سے اور منافقوں سے جہاد کرو. یعنی مطلب ہے کہ منافقوں کی اصلاح کرو تاکہ ان کا نفاق چلا جائے. تو یہاں پر جہاد اصلاح کے معنی میں جہاد دعوت کے معنی میں. آپ کی بات کو بیچ میں روکتے ہوئے، تو کیوں پوری دنیا میں جہاد جیسے الفاظ کو غلط طریقے سے لوگوں نے سمجھ لیا ہے یا غلط طریقے سے لوگ اس کو پیش کر رہے ہیں؟ اس کی ایک سمپل وجہ یہ ہے کہ جب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، تو اس وقت پر 7 کروڑ معصوم مارے گئے. گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں یہ بتایا گیا کہ ایک جنگ میں 5.3 یعنی کہ اتنے کروڑ جب مارے جاتے ہیں. اور پھر پہلی جنگ عظیم میں 1.7 اگر آپ پورے ملائیں گے تو 7 کروڑ معصوم مارے گئے. جب یہ 7 کروڑ معصوم مارے گئے، جب ہم انالیسس کر کے دیکھتے ہیں تو یورپ اور امریکہ کی بہت بڑی تعداد ہے جو ان معصوموں کے مرنے کی ہے. اور ان کو مارنے والے کون ہیں؟ تو 109 کنٹریز، 109 ممالک شریک ہوئے تھے. اس میں سے صرف 2 ملک مسلم کے، ایک جارڈن دوسرا ٹرکی. اور وہ بھی الائنس کے طور پہ جانا پڑا. ان کے پاس فوج بھی برابر نہیں تھی، تیاری بھی برابر نہیں تھی، کیونکہ مسلمان جنرلی معصوموں کے مارنے والے کسی بھی کام میں شریک ہوتے ہی نہیں ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے تیاری بھی نہیں کی، نہ فوج کو بھیجا انہوں نے. چونکہ الائنس تھا تو بس چلے گئے. لیکن باقی کے 107 جو کنٹریز تھے وہ پورے کے پورے یورپ، امریکہ، یعنی دنیا بھر کے جو سارے کنٹریز کے لوگ تھے اس میں جمع ہو گئے. اب اس کا مطلب اخلاق کے جو سب سے بڑی تاریخ کی دہشت گردی ہے، 7 کروڑ معصوم کا مطلب سب سے بڑی دہشت گردی. گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا ہوا ہے کہ سب سے بڑی دہشت گردی اگر ہوئی تو فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران ہوئی. اتنے بڑے دہشت گردی والے واقعے میں مسلمان نہیں تھے الحمدللہ. اب سوال یہ اٹھا ہے کہ یورپ امریکہ کے لوگ جب سوچیں گے کہ ہمارے جو معصوم بچے ہیں وہ یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئی،
اولڈ ایج ہوم کی کثرت ہو گئی. جو بچ گئے کسی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے, کسی کی ہاتھ آنکھ ٹوٹے ہوئے ہیں. پھوٹی ہوئی ہے, اور اسی طریقے سے 7 کروڑ جو مر چکے ہیں, جو لوگ باقی ہیں ان کا غم سہ نہیں پا رہے. تو سائیکالوجی کیسی بن گئی تھی جب 1945 کے مطالعہ کرتے ہیں پورے ڈاکومنٹس کا, تو کوئی بھی جو ہے جنگ کی بات کو پسند نہیں کر رہا. بالکل. کہہ رہا تھا بھائی جنگ نہیں, تو نتیجے میں یو این یعنی کہ یونائٹڈ نیشنز اور اس کے چارٹرز بنے, اور چارٹرز کے اندر بتایا گیا کہ ہم پیس کیپنگ فورس بنائیں گے, یعنی کہ امن کو قائم کرنے کے لیے ایک ایسی فورس بنائیں گے جس کی وجہ سے اس ٹائپ کے دوبارہ ایسے کوئی واقعات نہ ہو. پوری دنیا کے اندر اب پورے لوگ امن کانشیس, پیس کانشیس ہو گئے, لڑائی سے نفرت کرنے لگے. اب یہاں پر 2 پہلو ہو گئے. اب اگر لوگ نفرت کریں گے تو جنگ سے نفرت کریں گے, تو یہ جنگ قائم کرنے والوں سے نفرت ہوتے ہوتے وہ جنگ قائم کرنے والے ریلیجن سے بھی نفرت ہو سکتی ہے. بالکل ہو سکتی ہے. تو اس سے پہلے کہ وہ جنگ قائم کرنے والوں کے ریلیجن سے نفرت ہو, بڑی آسانی کے ساتھ آہستہ سے مسلمانوں کا نام درمیان میں لایا گیا, کیونکہ اس وقت پر میڈیا کے گوشے ان کے ہاتھ میں تھے. مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں ایڈورڈ شیڈ ایک اورینٹلسٹ ہے, اس شخص نے یہ لکھا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے 1800 سے لے کر 1950 یعنی 1945 میں فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار کا واقعہ, تاریخوں کو آپس میں ملائیں گے تو انالیسس کرنے میں آسانی رہے گی. 1800 سے لے کر 1950 تک یعنی 150 سال میں, ان دا اسپین آف, یہ کہاں لکھا ہوا ہے, دا اورینٹلزم, پیج نمبر 59 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ ایڈورڈ سیڈ. اورینٹلسٹ کی دنیا کا بادشاہ اس کو کہا جاتا ہے. اس شخص نے یہ اعتراف کیا کہ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ان دا اسپین آف 150 ایئرز 150 سال کے اندر 60,000 کتابیں لکھی گئی. مطلب کہ اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 3 دن میں 2 بک اسلام اور مسلمانوں کے خلاف. اور یہ کتاب لکھنے کا ٹائم ہے 1950 سے چھپنے کا دور ہے. اب یہ چھپ کر بازاروں میں بٹنے لگی, مسلمانوں کے خلاف ذہن بنایا جانے لگا. میں آپ کو بیچ میں دخل دے رہا ہوں معذرت کے ساتھ. اتنے بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے, ایک لٹریچر سامنے آیا ہے, ایک بک پبلش ہو رہی ہیں, کیا مسلمان اس میں انوالو نہیں؟ کیا ان کو یہ سب چیزیں پتہ نہیں؟ کیا وہ اس کی مخالفت نہیں کر رہے تھے؟ کیا وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش نہیں کر رہے تھے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جس وقت پر یہ کتابیں لکھی جا رہی تھی اور یہ جو میڈیا کے ذریعے سے پھیلائی جا رہی تھی, یہ میڈیا پر کنٹرول مسلمانوں کا یا تو اویئرنس نہیں تھا, یا اگر مسلمان لکھ رہے تھے بھی اس زمانے میں یا تو اردو میں بہت لکھا جا رہا تھا, عربی میں بہت لکھا جا رہا تھا, لیکن انگلش زبان میں اس زمانے میں اسلام کے بارے میں مسلمان سے زیادہ اورینٹلسٹ لکھ رہے تھے. تو نتیجے میں یورپ امریکہ کی پروگرامنگ بڑی آسانی کے ساتھ یہ کتابوں کے ذریعے سے ہو گئی. بے شک. اور یہ کتابیں چھپ کر اتنے زیادہ تیزی سے پھیلنے لگے کہ دیکھو تم لوگ ابھی نیکسٹ لڑائی سے ڈر رہے ہو نا, ہاں اگر 3rd ورلڈ وار ہو سکتی ہے نا, یہ تو مسلمانوں کی وجہ سے ہو سکتی ہے. ذہن کو کیسا ڈائیورٹ کیا گیا کہ جو لوگ گھبرائے ہوئے تھے ان کے خوف کو استعمال کیا گیا. کہا ارے کیوں مسلمان کیوں لڑیں گے اب دوبارہ؟ نہیں, تم کو تیسری جنگ سے ڈر ہے نا, یہ تیسری جنگ یہ مسلمان سے ہو سکتی. وہ کہتے کیونکہ ان کے پاس جہاد کا ورڈ ہے, کیونکہ ان کے پاس 4 شادیوں کا حکم ہے. میڈیا کے ذریعے سے مسلمانوں کو بدنام کیا جائے. یہ کتابوں کا دور ختم ہوا. پھر اس کے بعد آپ غور کر کے دیکھیے تو کارٹونز بنانے کا مرحلہ آیا. پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر انوسنس آف مسلم بنائی گئی, کبھی موویز کے ذریعے سے, کبھی اخباروں کے ذریعے سے, کبھی کتابوں کے ذریعے سے. میرا پوائنٹ کیا ہے؟ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کس طریقے سے ان ورڈ کو کانٹیکسٹ سے توڑتے ہوئے کیسے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہوئے میڈیا کے ہر گوشے کو برا نہیں کر رہا, کیونکہ ہم جو یوز کر رہے ہیں یہ بھی تو میڈیا ہی. میڈیا کے بعض گوشوں نے لوگوں کو جہاد کا معنی ایسا بتایا کہ دہشت گردی, حالانکہ جہاد ہے دہشت گردی کا خاتمہ. جہاد کا مطلب ہے معصوموں کی حفاظت. جہاد کا مطلب ہے ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لینا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیسفل اپروچ ہی ہمیں بتاتا ہے. طائف کے میدان میں آپ نے معاف کر دیا, فتح مکہ کے موقع پر آپ نے معاف کر دیا, صلح حدیبیہ کے موقع پر قوانین عجیب تھے پھر بھی آپ نے صلح کو پسند فرمایا. تو لہذا ایپیسوڈ میں جو باتیں بتا رہے ہیں دراصل اسی کی کوشش یہ ہے کہ جو غلط فہمیاں, جیسا آپ نے کہا کیا مسلمان کیا کر رہے تھے, غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے ہم جو محنت کر رہے ہیں یہ بھی انہی محنتوں میں سے ایک محنت ہے تاکہ لوگوں سے غلط فہمی دور ہو جائے. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے
کہ لوگوں میں یہ بہت بھرم ہے، غلط فہمی ہے اسلام کے خلاف کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا، اور اسلام میں تلوار کے زور کی کوئی گنجائش ابھی تک تو نظر آئی نہیں ہے۔ اس بھرم کو کیسے لوگوں میں بتایا جائے یا اس بھرم کو توڑا جائے کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، تعلیمات سے پھیلا ہے، بالکل اس کو کیسے بہت سمپل لاجک ہے۔ میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں، اگر کوئی دل سے اسلام قبول نہیں کرتا، صرف زبان سے کرتا ہے، تو کیا وہ قبول ہو جائے گا؟ بالکل نہیں، اگر میں کسی زبردستی کر کے کلمہ پڑھا بھی لیتا ہوں اور اگر وہ دل سے نہیں پڑھتا ہے تو کیا اس کلمے کا کچھ فائدہ ہے؟ بالکل نہیں۔ اور قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 256 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی کو زبردستی کر کے کلمہ پڑھانا، دین میں لانا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ تو جو کلمہ پڑھانے والا ہے قرآن مجید کے خلاف جانے کی وجہ سے اس کو ثواب ملے گا، گناہ ملے گا، گناہ ملے گا، کیونکہ قرآن مجید کے خلاف جا رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ زبردستی مت کرو۔ کوئی مسلمان اگر کسی کو زبردستی کر کے کلمہ پڑھا بھی لیا تو وہ زبردستی کر رہا ہے، قرآن کے خلاف جا رہا ہے، اس کو گناہ ملا۔ اور جو کلمہ پڑھنے والا دل سے بھی نہیں پڑھ رہا ہے اس کو اس کلمے کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو ایسا ویسٹ والا کام ایک مسلمان کیوں کرے گا کہ الٹا اس کو گناہ مل رہا ہے اور کلمہ پڑھنے والے کو بھی کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے؟ تو ایسا فضول کام کوئی مسلمان کرے گا کیوں؟ تو اس وجہ سے یہ سوال کرنا کہ زبردستی کلمہ پڑھانے کے لیے مسلمان آگے بڑھتے تھے، تلوار کی زور پہ پھیلاتے تھے، زبردستی کرتے تھے، یہ سوال ہی فضول ہے میرے حساب سے۔ یہ بھرم لوگوں میں کیسے پھیلا؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ تاریخ جو بھی لکھی جاتی ہے تو تاریخ کو پھیلنے کے لیے میڈیا کی سخت ضرورت ہوتی ہے، تو ہمیشہ ہر زمانے میں میڈیا کانشیس ہونا بہت ضروری ہے۔ میڈیا کیا کہتی ہے لوگ اس کو مانتے چلے جاتے ہیں، اسی لیے میں نے کہا میڈیا کیا کہتی ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، اس طریقے سے ریلیجن کو نہ پڑھا جائے۔ ریلیجن کو پڑھنا ہے تو قرآن اور صحیح حدیث کو پڑھا جائے، مسئلہ۔ شیخ صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ناظرین کو بتایا کہ کس طریقے سے اسلام کی روشنی میں انسانی زندگی کی اہمیت ہے، اور آپ نے بتایا کہ اسلام میں جہاد کسے کہتے ہیں، اور آج دنیا میں آتنکواد کو لے کر جس طرح کی خیالات لوگوں میں پھیل گئے ہیں، جہاد کو جس نظریے سے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ غلط ہے، وہ اسلام کا طریقہ بالکل نہیں ہے۔ تو ناظرین، اسلام کیسے پھیلا اس بات کو لے کر بھی شیخ صاحب نے ایک تفصیلی ذکر کیا، قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے ہمیں یہ بتایا تلوار کے زور سے اسلام کبھی نہیں پھیلا، اور اسلام میں جو تعلیمات دی گئی ہیں اس کی بنیاد پر اسلام پھیلا ہے۔ تو ناظرین، آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔